بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم یوم آزادی پاکستان اردو تقریر پڑھنا سیکھیں گے۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس سخن پر اپنا منظر اور خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم آزادی پاکستان۔ جناب صدر، عرض پاک وطن پاکستان، یہ میرا اور آپ کا پاکستان، یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر، یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر، یہ پاکستان لاکھوں ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر، یہ پاکستان قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر، یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر۔ جناب صدر، اس کی خاک میں فردوس کے پنہائیاں، لالہ اگل کی لب کشائیاں، فکر و خیال کی فلک پیمائیاں اور شمس و قمر کی رعنائیاں ہیں۔ اس میں سلطان ٹیپو کا خون اور سر سید کی نگاہ کا حصول ہے۔ یہ دھوپ چاندنی ہے، یہ پتھر بھی پھول ہے، کیا جانے سحر کیا میری خاک وطن میں ہے۔ آج 14 اگست ہے، پوری قوم جشن آزادی منا رہی ہے۔ 14 اگست سن 1947 کو ہم انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے، لیکن جشن منانے والے آزادی کی تعریف سے ہی ناآشنا ہیں۔ ان غلاموں کو پتہ ہی نہیں کہ آزاد کسے کہتے ہیں۔ سنو، آزاد وہ شخص اور وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہ چلتا ہو، جو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکتی ہو۔ یہ آزادی کا جشن منانے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ انہیں جشن آزادی منانے کا حق کس نے دیا؟ یقین نہیں آتا تو ہر شہر میں موجود درباروں کا چکر لگا کر دیکھو، کتنے لوگ ہیں جو وہاں جھکے ہوئے ہیں۔ کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہے تو کوئی قبر کے آگے گمسم قیام کی حالت میں کھڑا ہے، کوئی وہاں اعتکاف کی حالت میں قبر سے لو لگائے بیٹھا ہے، تو کوئی اس قبر کو چوم رہا ہے، قبر کی مٹی کو چاٹ رہا ہے، وہاں پر رکھا نمک کھا رہا ہے۔ یہ مردوں کے غلام، مردوں سے خوف کھانے والے، مردوں سے امیدیں باندھنے والے اور ان پر توکل کرنے والے ہیں۔ انہیں آزادی کا کیا پتہ؟ آزاد تو وہ قوم ہوا کرتی ہے جس کا سر اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکتا ہو، جو امید صرف اللہ سے لگائی ہو، صرف اسی پر توکل کرتی ہو اور اسی سے خوف کھاتی ہو۔ اس غلام قوم کا جشن آزادی سے کیا تعلق؟ جناب صدر، اس کے در و دیوار ہمیں اس لیے پیارے ہیں کہ اس کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ خاک و خون میں لتھڑی ہوئی چوٹیں، مسلسل کی ایک طویل داستان، تاریخ کا ایک دلگداز باب ہے، اشک و آہ کا ایک دل جگر پا سلسلہ ہے۔ سینکڑوں روشنیوں رانا چہروں کی فصل کڑی، تب کہیں جا کر دامن مہتاب میں چاندنی کے پھول کھلے تھے اور حسین شب کی ظلمتوں میں نور پھیلا تھا۔ یہ وطن کتنی قربانیاں دے کر پایا، نام یا جذبہ اخوت کی دھجیاں اڑائیں، یہاں تک کہ قائد اعظم کے پاکستان کو دو لخت کر دیا۔ جناب صدر، آج آزادی کے 77 برس گزرنے کے بعد بھی ہم وہاں ہیں جہاں امید کی راہیں بدلتی ہیں، جہاں روشن مقدر کے اجالے ختم ہوتے ہیں، جہاں مایوس راہیں منزلوں کا حکم چلاتی ہیں۔ سن 1947 میں انہوں نے انگریزوں سے آزادی تو حاصل کر لی، مگر اے جشن آزادی منانے والوں، یہ تو بتاؤ کہ تم پر قانون کس کا چلتا ہے؟ کیا برٹش لا اور انڈین لا تمہارے ہی ملک کا قانون نہیں؟ تمہارا سر تو پارلیمنٹ کے ممبران کے بنائے ہوئے قانون کے آگے جھکتا ہے۔ آزاد قوم تو وہ ہوا کرتی ہے جو للہ امر کا نعرہ لگائے، جس کا قانون زمین پر رہنے والے نہ بنائیں بلکہ اس کا قانون آسمان سے اللہ نے نازل فرمایا ہو، جس کا قانون وہ ہو جو جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہو، جس قانون پر عمل کر کے صحابہ پوری دنیا پر حکمران رہے۔ اور سن لو، جس ملک کا قانون انسانوں کا بنایا ہوا ہو، اس ملک کے باسی آزاد نہیں غلام ہوا کرتے ہیں۔ پھر قانون بھی اس قانون کے مخالف ہو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ایسے قانون کو طاغوت کا قانون کہا جاتا ہے۔ سنو، اللہ کے قانون میں شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اس قانون کی پہلی شرط ہی لا الہ الا اللہ ہے، اور تمہارے قانون میں شرک کے اڈوں کی نگرانی کے لیے محکمہ اوقاف قائم ہے، جو درباروں پر قائم بہشتی دروازہ کھولتی ہیں، جو درباروں پر جمع شدہ قبر والوں کے نام کی نظر و نیاز اکٹھا کرتی ہیں۔ تم کس آزادی کا جشن منا رہے ہو؟ سنو، اللہ کے قانون میں فحاشی حرام ہے اور مسلمان معاشرے میں فحاشی پھیلانا بہت بڑا جرم ہے۔ جناب صدر، مالک ارض و سما کے یہاں توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، التجا کی مہلت اب بھی باقی ہے۔ آئیے آج کے دن یہ تجدید وفا کریں کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے۔ آئے اپنے اندر ذوق یقین پیدا کریں، ذوق تماشا اور ذوق تقاضا پیدا کریں۔ خون دل دے کر وطن عزیز کی تقدیر بدل دیں، ذوق تعبیر سے تجھ کو نکھاریں گے ابھی، دست ہمت سے تیرے نقش ابھاریں گے ابھی، ہم بنا دیں گے تجھے غیرت و فردوس بری۔ پاکستان زندہ باد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تقریر سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں گے تو آپ کو اسی طرح کی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔